میں پریشرائز کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے۔ ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی، چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے۔ انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا، اس پہ کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے، اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے۔ کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو جائے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پختونخوا کے اندر، کیونکہ جب ہم نے حلف لیا یہاں پر اور میں نے چارج سنبھالا تو اس صوبے کے اندر صرف 18 دنوں کی تنخواہ پڑی تھی۔ یہ حالات چھوڑے انہوں نے، الحمدللہ ٹرانسپیرنسی سے، فائنینشیل مینجمنٹ سے، گڈ گورننس سے اور ایڈمنسٹریشن کی اچھی کارکردگی سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے امن و امان، کہ امن و امان کے حالات ایسے بن جائیں کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ اس میں بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے، عمران خان کی حکومت تھی، امن و امان میں کیا حالات تھے پورے پاکستان میں، ہمارے ایکس فاٹا میں، ہمارے صوبے میں، اور پھر جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا سازش کے تحت، اس کے بعد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات کو تباہ کرنے میں، اور اب تک یہ شروع ہے۔ ہم یہاں پہ بار بار ایک چیز کے اوپر مذمت کرتے ہیں، لیکن ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے۔ ہم بار بار مذمت کرتے ہیں کہ حقوق دیے جائیں، حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ وہ سازش کا سلسلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شروع تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوئے تو پھر اب ایک اور ہمارا ایک آئینی حق، ہمارے لیڈر عمران خان کا اخلاقی حق، سیاسی حق، کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے، یہ مینڈیٹ جو ہاں حکومت کی شکل میں موجود ہے، یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ اس کے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں۔ ایک اتنی سی بات کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق اس بجٹ میں ان کا انپٹ شامل کیا جائے۔ پہلے تو 13 سال سر میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ ہے ایوان کے اندر، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو۔ اگر ہوئی ہے تو ہمارے ٹائم میں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، کہ اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے گورنر صاحب ہمارا اجلاس نہیں بلا رہے، وہی بجٹ کا اجلاس۔ اس کے بعد وہ ملاقات ہماری نہیں کرائی جا رہی، کیونکہ اور تو طریقہ بچا نہیں ہے، ایک ہی طریقہ بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی بنیاد کو بنیاد بنا کر پاس نہ ہو، اور پھر ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر، تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق اگر دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، جب وہ حکم دے گا اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے پاس بحیثیت حکومت
اور بحیثیت پارلیمنٹ اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ اختیار موجود ہے کہ جو بجٹ ہم آج پاس کر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان سے جب بھی ملاقات ہو اور عمران خان اس میں کوئی بھی چیز اپنے ویژن کے مطابق ڈلوانا چاہے، نکلوانا چاہے، کسی چیز کو انکریز کرنا چاہے، کسی چیز کو ڈیکریز کرنا چاہے، تو 24 گھنٹے کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سمجھیں کہ کسی بھی وقت جب ملاقات ہوگی اور جو بھی حکم ہوگا وہ اسی طرح ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ میں کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سازشی عناصر کو کہ اگر کسی سازش کے تحت ہم نے جمعے کے دن اپنی ووٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہفتے والے دن عمران خان کی ایک پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، اور ادھر ہمارے وہ لوگ جو کہ ایکیوز ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب سے بات کر کے خان صاحب کو ان حالات میں بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو یہ حالات بن چکے ہیں، ملاقات یہ نہیں چھوڑ رہے، تو کیا حکم ہے آپ کا۔ لیکن سازش کا لیول چیک کریں کہ جج کو چھٹی کرا کے اسی پیشی ختم کر دی گئی تاکہ ملاقات ہی نہ ہو۔ اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے، تھوڑا سا میں کچھ اور چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ سازش کی کیوں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا اور بتاؤں فائنینشلی طور پر۔ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہمارے جو صوبے کے اپنے ریونیوز ہیں، ادر دین کے جو ہمیں NFC ملتا ہے آئین کے مطابق، یا ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں، یا ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہمارے اپنے ریونیوز ہیں، وہ 76 سالوں کے اندر جو ہمیں ملے وہ ٹوٹل تھے 65 ارب روپے، ٹوٹل 65 ارب۔ الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور انتھک محنت عمران خان کے ویژن کے مطابق آج وہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت 93 ارب روپے کے اوپر۔ اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سال ہمارے اس بجٹ میں وہ جا رہے ہیں 129 ارب کے اوپر ماشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہی عمران خان کی ایک بات کہ قومیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی چیزوں کو ریونیو کو ڈبل کریں گے۔ اور میں جو یہ فگر کہہ رہا ہوں میں ان فگرز کو اون کروں گا، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اس فگر پہ کوئی اعتراض ہے تو آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ سب کو ملا، بار بار ملا یا ایک بار ملا، سب کو موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل 65 ارب 76 سالوں میں، اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک فگر کہ کتنا گنجائش تھی، کتنی گنجائش تھی ہمارے صوبے میں، اور مزید گنجائش ابھی بہت زیادہ اور بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اب تک کے مطابق اس صوبے کے اکاؤنٹ میں جو صرف ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے قرضہ اتارنے کا، ڈیٹ اینڈومنٹ اکاؤنٹ، اس میں اس وقت 150 ارب کیش پڑا ہوا ہے، جس سے ہمیں روزانہ کی جو آمدن ہے وہ 6 کروڑ روپے آ رہی ہے روزانہ کی آمدن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا نہیں ہے تو وہ فگر بھی موجود ہے۔ ہمارا ایلوکیشن ADP کا تھا 120 ارب کا۔ آج تک آپ تاریخ دیکھ لیں، کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ایلوکیشن جو رکھی ہے کبھی وہ بھی پوری نہیں دی۔ اس صوبے کا ریکارڈ ہی موجود ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ وسائل بڑھا کر اس 120 ارب کے بجائے 33 ارب کی ADP پلس دی اور اس پہ 153 ارب روپے لگایا، جس سے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 441 اسکیمیں جو سال سے رکی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ 13.5 سال کا تھرو فارورڈ جو حکومت بھی آئی ہے، تھرو فارورڈ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہمیں 13.5 سال کا جو تھرو فارورڈ ملا تھا، آج ہماری
اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجٹ پیش ہونے کے باوجود وہ 5.1 سال کا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 72 ارب روپیہ ہم نے جو انہیریٹ کیا، جو وراثت میں ہمیں ملی لائبلٹی، جو کہ 36 ارب پینشن اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے تھے، اس کی جگہ ہم نے 40 ارب ڈالے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف ایم ٹی آئی، ہمارے واساز، ہماری یونیورسٹیز، ایکس وائی زیڈ جو ہمیں وراثت میں لائبلٹی ملی تھی، ہم نے 72 ارب روپے کی لائبلٹی اتاری ہے ان 15 مہینوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایکس واٹا مرڈ ڈسٹرکٹ، ان کی ایک اے آئی پی ہوتی ہے، اے آئی پی کے اندر آج تک حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 43 ارب دینا تھا، لیکن صرف 6 ارب روپے دیا۔ یہ ہے سیریسنس جو ہم باتیں کرتے ہیں امن و امان کی، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل میں، ان سے سوال ہے کہ صرف 6 ارب دیے گئے، لیکن ہم نے حق سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ادھر کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نہ بنے 20 ارب روپیہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، تاکہ ان کی ترقی جاری رہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے رمضان اور عید پیکج میں 10 ارب روپیہ کیش لوگوں تک پہنچایا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ۔ 20 ارب کی ہم نے گندم خریدی ہے، اور ماشاءاللہ آج اس صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارے پاس گندم کا ریزرو پڑا ہوا ہے کہ 1 سال تک ہمیں گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی گندم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے خریدی ہے۔ یہ پیسے سارے کے سارے کہاں سے آئے اور اس سے پہلے کہاں جا رہے تھے، یہ سوال میں اس عوام پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر پرفارمنس کی بات ہے، ڈیلیورنس کی بات ہے، کارکردگی کی بات ہے، تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے، پہلے کے حالات اور آج کے حالات۔ اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مزید بڑی گنجائش ہے، اور میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس سال اس اے ڈی پی پلس کے آپ کے بجٹ کے علاوہ پہلے سے ڈبل پیسے انشاءاللہ اور بھی دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جناب اسپیکر، جس کے اندر سازش کیوں کی جا رہی ہے، کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ، کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے، کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے، کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے، جس طریقے کا ظلم شروع ہے، جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بیوی، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے ایف آئی آریں ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہے۔ اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے۔ اب اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہیں، تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور جن لوگوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش کرنے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے باوجداد کی تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم ہی ہدف حاصل کریں گے۔ خزانے پہ ان کی نظر ہے، اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے